اس لیے کہ فاطمہ خود ایک دلیل ہے۔ معصومین کا فرمان نہیں سنا؟ نحن حجت علیکم، نحن حجت اللہ علیکم، اور کہیں نحن حجت علی الناس، نحن حجت اللہ علی الناس، تعبیریں الگ الگ ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس کے بعد والا جملہ کیا فرماتے ہیں؟ وَفَاطِمَةُ حُجَّتُ عَلَيْنَا، اور ہم پر فاطمہ حجت ہے، یعنی ہماری صداقت کے لیے اتنا کافی ہے کہ فاطمہ ہم میں ہے، جہاں فاطمہ ہے وہیں حجت ہے۔ کیا کیا اس کے گھر کے ساتھ، کیا کیا اس کے بچوں کے ساتھ، کیا کیا اس کے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ جو خود اللہ کے رسول کے جگر کا ٹکڑا تھی، جو حصہ تھی اللہ کے، کیا کیا اس کے ساتھ، کیسا سلوک کیا۔ عزاداران حسین، میں ان روایات کو بڑے عقیدت اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ حسین نے گھر چھوڑا تھا، فاطمہ نے مزار چھوڑا تھا۔ جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے نا، پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں بھی جاتی تھی۔ میں ایک جگہ معصومہ کی شہادت پڑھ رہا تھا، میں نے جو مقتل میں پڑھی تھی ایک دو جملے پڑھ دی کہ جب جنازہ تیار ہوا معصومہ کا، علی بچوں کو لے کر آئے کہ جاؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ سب بچے گئے، حسین نہیں، حسین کھڑے ہو گئے دور۔ جب مولا نے پوچھا بیٹا ماں سے رخصت نہیں ہونا، تو حسین نے کہا تھا بابا جب تک میری ماں بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یہ سنا ہے نا آپ نے، میں نے بھی اپنے بڑوں سے سنا تھا، میں نے پڑھ دیا کہ ہاں بس اتنا کہنا تھا کہ معصومہ نے آغوش پھیلا دی، بندے کفن ٹوٹ گئے تھے۔ ایسا ہی ہے، بندے کفن ٹوٹ گئے، آواز آئی تھی آ میرے لال حسین آ جا۔ حسین دوڑے، ماں کے کلیجے سے لگے، میں نہیں پڑھ دیا۔ ایک دو ہزار جو بقرات قسم کے ہوتے ہیں برا لگ گیا، تو پھر میں نے کہا اچھا دوسری مجلس میں، کل والی مجلس میں آئیے گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ پھر میں نے کہا سنا، ایک روایت ہوتی نا میں صرف نظر کر دیتا، لیکن میں کہاں تک صرف نظر کروں کہ ایک روایت نہیں ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑا۔ شب عاشور جو ہی ظاہر ہوئی، ثانیہ زہرا نے فضہ سے کہا ذرا ماں چائے کو تو بلا کر لا۔ حسین آئے، دیکھا گھبرائی ہوئی ہے بہن، پریشانی کا سبب پوچھا کہ بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز، کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا۔ نہیں یقین آیا، اس روایت پر بھی یقین آیا نہیں آیا؟ اور آگے بڑھو، شب عاشور آگے بڑھی، حسین اپنے انصار کو، ہر ایک ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے ہیں۔ جب سب کو مقام ہے شہادت دکھا چکے، ایک نشیب کی طرف بڑھے، آؤ اب تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں۔ اس نشیب کی طرف بڑھے، اچانک واپس پلٹ کر کہا واپس چلو، واپس چلو۔ خیمہ گاہ میں پہنچے، انصار نے 10 بستہ عرض کی مولا آپ کو اپنا مقام شہادت دکھانے لگے، ایسا کیا ہوا؟ پھر رونے لگے حسین، میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا میں۔ عزادارو آگے کا بھی جملہ ہے روایت میں پڑھ نہیں سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے وہ پڑھنے کی۔ نہیں یقین آیا؟ شام کی راہوں میں سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی یا نہیں؟ بتاؤ کس نے پناہ دی تھی اپنی آغوش میں؟ کون بیوی تھی جس نے سکینہ کو سنبھالا تھا؟ نہیں یقین آیا؟ چلو آخری بات کر دو تم سے، دیکھتا ہوں اب تمہیں یقین آتا ہے کہ نہیں۔ حسین زین سے زمین پہ تشریف لائے تو تیروں پر معلق تھا، یہی ہے نا کہ جس میں اتھر زمین سے لگنے نہیں پایا تھا، اتنے تیر اتنے تیر اتنے تیر، اور اگر تیر نہ بھی ہوتے نا تو حسین کا جسم اتھر زمین سے نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ جب حسین زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے نا، ماں گود پھیلائے گئے، میرے حسین، آج تک اپنے بچوں کو رونے والی فاطمہ، مجھے بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا
جب بیویوں کا حال یہ ہے، زہرا کا حال کیا ہوگا جب حسین مقتل میں آوازیں دے رہا تھا، عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم ابن اوسجا، حبیب، زہیر، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا۔ اپنے مولا کی جنگ نہیں دیکھو گے، اس حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے جو 72 لاشیں اٹھا چکا۔ اب حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا۔ کیوں پیاسا؟ سنو، 3 مقام بتاؤں گا آپ کو حسین کی پیاس کی، پھر خود فیصلہ کر لینا۔ ایک شام کو یاد کرتے تھے نا سیدے سجاد، اور دوسری بات یاد ہے کیا؟ یاد ہے آپ کو، بس میں یاد دلا رہا ہوں۔ جب بازار سے گزرتے تھے نا، قصاب گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کیوں؟ جانتے تھے سیدے سجاد کی حالت غیر ہو جائے گی، اور اگر کبھی نگاہ پڑ جاتی تھی تو پوچھتے تھے آگے بڑھ کے، بھائی یہ بتا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، مولا ایسا ہو سکتا ہے حیوان کو ذبح کروں پانی بھی نہ پلاؤں؟ بس کربلا کا رخ کر کہتے تھے، ہائے میرا مظلوم بابا حسین۔ کیسے لوگ تھے کربلا میں، فرزند رسول کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے خشک گلے میں تھوڑا سا پانی بھی نہیں ڈالا۔ دوسری روایت سنو، علی اکبر جنگ سے واپس پلٹے تھے نا، ایک حملہ پسپا کر کے، اور گلہ کیا تھا، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ دیتا۔ کیا کیا تھا حسین نے؟ بیٹے سے کہا تھا، بیٹا دہن کھول، اور جب علی اکبر نے دہن کھولا تو اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دے دی۔ گھبرا کے علی اکبر پیچھے کے، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ حالانکہ علی اکبر جنگ کر کے آیا ہے، حسین نے تو ابھی جنگ بھی نہیں کی۔ تیسرا منظر بھی بتا دوں، پھر بعد میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ زلجنا خبر لے کر واپس آیا خیمہ گاہ میں، بیویاں نکلی، حلقے میں لے کے ماتم شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑی تھی نا، زلجنا کے منہ پہ منہ رکھ کے کہتی تھی، بابا کے زلجنا بس اتنا بتا دے، جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، کسی ملعون نے میرے بابا کے گلے میں 2 بوند پانی کے بھی ٹپکائے تھے یا نہیں؟ سنو، ابھی میں نے ختم نہیں کیا مسائل، اب سنو مسائل کا آخری۔ سنو، 3 حملے کیے حسین نے، کوئی حسین کو گرا نہیں سکا، کوئی نہیں گرا سکا حسین کو۔ تیروں سے چھلنی ہو گیا حسین کا بدن، مگر اتنی طاقت تھی زہرا کے لال میں، کوئی گرا نہیں سکا، کوئی نہیں گرا سکا۔ پسر سعد نے طلب کیا ہرملا کو، ہرملا ایسا کام کر حسین زلجنا سے نیچے آ جائے۔ کہتا ہے میں نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا، سامنے آیا، کہاں تیر ماروں، ہر طرف تیر ہی تیر لگے تھے، پیشانی پر سجدے کی جگہ مجھے خالی نظر آئی، میں نے اتنے قریب سے تیر مارا، میرا تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک داخل ہوا۔ زلجنا نے دیکھا میرا سوار ڈگمگا رہا ہے، میرا سوار ڈگمگا رہا ہے۔ اس وفادار